جو جو روزے دار ہوگا اس دروازے سے گزرے گا. برکت کیا تھی؟ اس رات کی وجہ سے کہ اللہ کا کلام نازل ہوا. اور یاد رکھیے گا قرآن صفت الہی ہے، کلام الہی ہے. جس رات میں کلام الہی نازل ہو اس کی برکت یہ ہو کہ اللہ پورے مہینے کو رمضان بنا دیتا ہے. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں بتاؤ یار جس رات صاحب قرآن جس رات آمینہ کے لال تشریف لائے، یہ صفت الہی ہے، کلام الہی ہے، وہ حبیب اللہ ہے. وہ آئے تو اس رات کا عالم کیا ہوگا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن کیا کہتا ہے؟ محبوب آپ کی ایڑی لگی اس بیڑے کے اندر، ہم نے اس پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ایڑی لگے اللہ پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہے. بتا جس رات وجود مصطفیٰ ہے تو اس رات کا جس رات کے صدقے ساری نعمتیں ملی. ان میں سے ایک بہترین چیز حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق. Indeed I have sent، میں بھیجا گیا ہوں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے. اب حضور کی بعثت کا ایک مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے. اس میں آپ کے اور میرے اخلاق کیسے؟ میں حضور کو فالو کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب انکو رسالے اگر میری محبت منگ دینا فاتبعونی، تیرے رنگ رنگینے آمیں میں اپنی محبت. شرط یہ ہے کہ ان کے رنگ میں رنگنا ہے، آپ کو اللہ کی محبت مل جائے گی. محمدی رنگ میں جو جو رنگتا جائے گا اور اس میں ڈیسیجن لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ پہ. آپ محمدی رنگ اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہو؟ کچا لنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا رنگ تیرے دا عشق محمد ایک باری چڑھ جاوے پھر کدے نہیں، وہ ایک دفعہ چڑھ جائے. حمزہ علی قادری علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کپڑے کی کوالٹی کچھ بھی ہو ہے جی، 50 روپے گز کپڑا لے کے آئے ہو، 100 روپے لے کے آئے ہو، 150 لے کے آئے ہو، لو کوالٹی کپڑا ہو، لیکن رنگ ساز اچھا ہو نا، رنگ چڑھ جائے پھر کپڑا نہیں نظر آتا، رنگ ہی. وہ رنگ ساز کی کاریگری نظر آتی ہے کہ اس نے کس مہارت سے. تو فرماتے ہیں کہ بندہ یہ ایٹم بم بنانا، میزائل بنانا آپ فرماتے ہیں بہت آسان ہے، لیکن بندہ بنانا، انسان بنانا یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے. اور بندہ بنتا کب ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے. اے میلاد منانے والے، ہم ایک دن کے میلاد کے قائل نہیں ہیں. عقید و جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے پاس لائے، 5 ٹائم کا میلاد ایک دن کے اندر ہم نے منانا ہے اور پورے سال اس میلاد کی پریکٹس کرنی ہے اور اس میلاد کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. جس گلی سے گزر تو لوگ تجھے دیکھتے ہوئے کہیں یار میلادی آ رہا، میلادی آ رہا، میلادی آ رہا ہے. وہ دیکھو اس کا چہرہ بتائے، اس کی آنکھیں بتائے. امام محمد علیہ رحمہ جس مارکیٹ سے گزرا کرتے تھے، ایک یہودی وہاں پہ بیٹھا کرتا تھا. ایک دن اس نے آپ کو روک لیا، حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سارے لوگ جمع ہو گئے. کیوں؟ اس نے کہا کہ جب کہ امام محمد علیہ رحمہ اس بازار سے گزرتے ہیں نا تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوتی. میں نے سوچا چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑے محمد کھڑی شریف والے محمد علیہ رحمہ کیا فرماتے؟ میں محمد چور لوگوں میں محمد ٹھگ، جس محمد دا لوکی نہ جھپتے او محمد ہو. وہ جو محمد ہے اس نور محمدی کو اپنے سینے میں انڈیلنے کے لیے شیخ ابراہیم موسیفی امریکہ سے وہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں اٹھانا چھوڑ دو، ایک بڑی لائٹ آقا دو جہاں سرور کون و مکان کے پاس. اس کا طریقہ حضرت نے ارشاد فرما دیا کہ درود پاک کی کثرت کرتے جاؤ، ان کے قرب میں آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ. اس کا قرب ملے گا کیسے؟ ہم نے استادوں سے پوچھا حضور واٹ از the fastest way we can get close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا تیز ترین طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم حضور کا قرب پا لیں، اللہ کا قرب مل جائے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہت آسان ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نام اعمال میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے. کون کتنا سوٹڈ بوٹڈ ہے، کس طرح کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے. وہ سے پاک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تیرا کلام بتا دے گا تیرے دل میں کیا ہے. یہ زبان جب بولتی ہے نا تو بندے کی کوالٹی سامنے آتی ہے. کپڑے شپڑے بندہ کہتا ہے یار یہ بولتا نہ خاموش رہتا تو بہتر تھا. تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹرانسفارمیشن فرمائی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. وہ عرب قوم کیسی تھی؟ غلام پہلے اٹھ گیا تھا اس بیچارے کی خیر نہیں ہوتی تھی. غلام نے اگر آقا سے پہلے جوتے پہن لی، اس کی کو تھوڑی کم کر دی، جزاکم اللہ خیر. اگر تھوڑا سا بھی غلام پہلے کھڑا ہو گیا تو اس کی خیر
اور ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ہمارے اخلاق کہاں ہے؟ کس بستی میں جا رہے ہیں؟ ہم محلے میں رہنے والے کو دو بھر کر دیتے ہیں. ہماری زبان کے جو تیر ہے نا، نشتر، وہ بڑے ظالم قسم کے، ہم بولتے ہوئے دھچیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں. مقصد یہ ہو کہ آپ دروازے پہ دستک دیں. ہم دستک نہیں دیتے، ہم دروازہ توڑ کے اندر اٹھ فریدا چڑھ کوٹھے تھے ویک گھر گھر لگی حد تو آکے ہی تھا میں کٹھے ہی تھا کٹھا سارا جگ. کسی مولانا کو بھی ملنے جاؤ گے نا، اس کی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یار کردار کہاں پہ. کردار اب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بڑے اچھے اچھے جملے بول رہا ہوں، حضرت سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ بس وہ پردے رکھے. یہ کردار نہیں ہوتا. آپ گئے نا اچھے مارکیٹ پہ کپڑا لینے کے لیے، اس نے کہا یہ کون سا جی کپڑا چاہیے، کرنڈی چاہیے، کاٹن چاہیے، وہ سارے رکھتا گیا، آپ نے ایک بھی نہیں خریدا. ٹھیک ہے جی، سارا کچھ معاملہ طے ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کہا مجھے وہ چاہیے. اچھا نہیں ہے، اگلے ہفتے آئیے گا، آپ کو حضرت مل جائے گا، آپ پریشان ہو. آپ نے یوں قدم باہر رکھا ہے، کہہ گیا کیسا دماغ کی چٹنی بنا کے سارے تھان اس کے لیے کھول کے دیے. اس کا مطلب ہے اس کا اخلاق کردار نہیں تھا، اس کو آپ کی جیب سے پیار تھا، اس نے اپنا مال بیچنا تھا. یہ جو ویٹر آپ کو آگے بڑھ کے کہتے ہیں نا حضرت آئیے پلیز ویلکم ہیو اے سیٹ ہیئر، ہاں جی، بڑے ہوٹل میں آپ جائیں نا بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو ملتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ویٹر کا کردار ہے، اس کا اخلاق ہے. نہیں، اس کو آپ کی جیب سے محبت ہے. اشفاق احمد صاحب سے پوچھا کہ حضرت کردار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیتوں کے پاک ہو جانے اور تنہائیوں کے خالص ہو جانے کا نام کردار ہے. تنہائی کیسے؟ ابھی بھی ایک چیز آپ کے اندر آپ کے ساتھ بول رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. اگرچہ آپ مجھے خاموش نظر آ رہے ہو، پن سائلنٹ ہے آپ کے اندر، آپ سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہو، لیکن نہیں، اندر کوہرام مچا ہوا. آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہو ہیں جی. شوکت صاحب آئے ہوئے ماشاءاللہ، بہت بڑے ہمارے پاکستان مظفر گڑھ کا فخر ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. سردار کوڑے گاں کے اندر انہوں نے کتنے بچوں کو تعلیم دی. استاد کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے دائیں ہاتھ میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، باشرہ ہیں، داڑھی والے ہیں، گورے لگتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ اللہ بولے اللہ. جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتا ہے نا، زمانہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتا ہے، زمانہ بھی اس کو. اس لیے اپنے جنہوں نے خدمت کی ہے نا ملک و قوم کی، اخلاق سے، کردار سے، تربیت کے ساتھ، تو میرے بھائیوں تنہائیوں کے پاک ہو جانے کا نام کردار ہے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کی ٹرانسفارمیشن فرمائی ہے. وہ کیسے تھے، وہ کہاں، کس طرح کردار. وہ صحابی سامنے آتا تھا، حضور دل کی کھڑکی کھولتے تھے، ساری کہانی اندر کی چینج ہو جاتی تھی، سافٹ ویئر بھی چینج ہو جاتا تھا. اب وہ اللہ 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 اللہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیسا حضور نے ٹرانسفر فرمایا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کتنے نوکر تھے. آپ فرماتے ہیں حضور کی صحبت کے بعد جب میں اپنا نیا جوڑا لیتا تھا نا، اپنے 4 خادم ہوتے تھے، ان کے لیے بھی نئے جوڑے لے کے جاتے. وہ کہتے تھے بھائی تم کس کے خادم؟ کہا نہیں، حضور نے تربیت دی ہے کہ خادم کے ساتھ ایسی. یہ میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا، ایک بڈھا بابا نا، وہ آٹا گوند رہا ہے، میں اس کو دیکھے جا رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ بھی آٹے میں. میں کہ بابا جی کیا کریں دے پہ تو ہنچو بیچ میں دے پہ آتے یار اتنا خدمت کریں دے نا بوس کی. میرے کو 8 سال تھی گئے اور میرا جوان پتری میں سدوا کی دے، کیونکہ بیٹیاں زیادہ نونت رشتے نبھاونے، اب وہ رشتے پورے کرنے، اور جوان پتر بھی تھے میرے نال ہوتے، انہیں سامنے بوس چلے میرے کو مندے کڑھے دے. یہ ہمارے کردار کی گراوٹ ہے. تو میرے بھائی خدا کے لیے اللہ رسول کا نام لے، اپنے آپ کے کردار کو بلند. اور آپ اچھا بننا چاہتے ہو کہ میں اچھے کردار والا بن جاؤں، ساری صفات میرے اندر آ جائیں، تو اچھے کردار والا ڈھونڈ لیجیے. اس کی صحبت میں دعوت اسلامی والا جہاں ملے اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیجیے. یہ بھٹا پور آپ کے پاس ہے، فیضان مدینہ، یہاں پہ ہمارا ہر ہفتے کو اجتماع ہوتا ہے. اس اجتماع میں جوائننگ آپ شروع کر دیجیے. ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا، آپ کا کردار آٹومیٹیکلی. آپ مارکیٹ میں بٹھا کے دیکھیے ایک شخص، صحبت ایسی چیز ہے، وہ جب آپ کو ملے گی نا تو آپ کچھ کا کچھ ہو جاؤ. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ کو وہ صحبت لینی پڑے گی. درزی کے پاس بیٹھو گے درزی بنو گے، انجینئر کے پاس بیٹھو گے انجینئر بنو گے. ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اللہ والا بننے کے لیے اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے. اس صحبت کو، اس کردار کو اپنے اوپر طاری کرنے کے لیے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ٹرانسفارمیشن. جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں حضور صحابہ کی مجلس میں سے مجھے چھپا چھپا کے بلاتے، تھیلے کے اندر کچھ ڈال کے مجھے کہتے جابر لے جا. میری 8 سے 9 بہنیں تھی گھر کے اندر، چھپا چھپا کے باقیوں سے کہ جابر تو لیتا جا. میں گھر لے کے جاتا، اپنی بہنوں کو وہ سارا حصہ دیتا اور تقسیم کرتا. میں مفلس حال، میرے اوپر قرضہ کافی سارا تھا. یہ سارے معاملات حضور ایک ایک کو دیکھتے تھے. آپ اور میں کس کو دیکھتے ہیں؟ پتہ چل جائے اس کی جیب ہلکی پڑ رہی ہے، ہن چنگا تھا سارا یہ حال ہوتے اصل چاسے چاوے نہیں. ادھر کاروبار تلے ہے کہ نہیں ہے؟ بعض تو عورتیں ایسی کالی زبان والی ہوتی ہیں، میری بد دعا لگی ہے